بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، علماء بیان کرتے ہیں کہ کچھ مصائب ایسے ہیں کہ جس پر امام زمانہ تشریف لاتے ہیں، ان میں سے سب سے بڑا مصیبت غازی عباس کی۔ اللہ میں بڑا گریا کہ آپ اتنے دنوں سے گریا کرتے آ رہے ہیں، تھک بھی گئے، میں معذرت بھی چاہتا ہوں، آپ بڑی دیر سے آئے ہوں گے، بوڑھے بزرگ، میری مائیں بہنیں بیٹیاں بچوں کو لے کر، ظاہر ہے آپ لوگ کافی دیر سے آئے ہوں گے، مجلس بھی تھوڑی سی دیر سے ہوئی، میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، شرمندہ ہوں، لیکن کیا کریں، تھوڑی دیر آپ کو تکلیف برداشت کرنی پڑی، لیکن میرا سلام ہو اس بچی پر جس کی تکلیفیں عاشورہ کے دن شروع ہوئی اور انہی تکلیفوں کو لے کر وہ آج شام پہنچ چکی ہے۔ اللہ تھوڑی دیر، ہماری تکلیف تھوڑی دیر کی، ہم اٹھ کے گھر چلے جائیں، مگر وہ تو امام جانتا ہے نا کہ کتنے گھنٹے یہ بازار میں کھڑے رہے۔ اللہ ہاں، کیا غم تھا بہنوں کو بڑا مان تھا، کس پر؟ عباس پر۔ کیونکہ جس کا عباس جیسا بھائی ہو، انہوں نے تصور بھی نہیں کیا تھا کہ بازاروں میں جانا پڑے گا۔ یہ بہنیں دیکھتی ہوں گی نا نیزے پر عباس کا سر، تو یقیناً سر جھکا ہوا ہوگا۔ عزاداران محترم، عباس باب الحوائج ہے، عباس باوفا، عباس اطاعت گزار۔ وقت نہیں میرے پاس، وقت بہت تیزی سے آگے نکل گیا، وقت نہیں کہ میں اس زیارت کے جملوں کی تشریح کروں جو میرے چھٹے امام نے حضرت عباس کی زیارت تعلیم دی۔ ائمہ فرماتے ہیں کہ حضرت عباس کا مقام قیامت میں ایسا ہوگا کہ سارے شہداء اس مقام کو دیکھ کر رش کھائیں گے۔ کیا کیا عباس نے، کہاں پہنچ گئے حضرت عباس؟ عزیزان محترم، آیت اللہ قاضی بیان کرتے ہیں کہ جو کربلا جایا کرے پہلے حضرت عباس کی زری کی زیارت کرے اور پھر اجازت لے اور پھر حسین کی زیارت کرے۔ کیونکہ سردار ہے، علمدار ہے، اس سے بغیر کوئی جا ہی نہیں سکتا۔ یہی تو وجہ تھی کہ جب یہ لٹا ہوا کارواں مدینہ پہنچا نا، اور جب بشیر نے کہا کہ حسین کربلا میں مارے گئے، تو وہ ایک ماں آئی، اس نے پوچھا یہ بتاؤ کہ جب حسین مارے گئے تو عباس کہاں تھا؟ عباس کے ہوتے ہوئے نہیں، عباس پہلے گئے ہیں میری بیوی، پھر حسین۔ عالم دین کہتے ہیں کہ میں رات کو پہنچا کربلا اور غازی عباس کے حرم پہنچا تو دروازہ بند تھا، رات ہو چکی تھی، میں چلا گیا، سو گیا آرام کرنے۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں امام حسین علیہ السلام کے حرم میں ہوں اور وہاں پر رسول خدا تشریف فرماتے ہیں، حضرت علی علیہ السلام بھی موجود ہیں۔ ایسے میں ایک جوان آیا اور رسول سے فرمایا، یا رسول اللہ، حضرت عباس نے ایک بچے کی شفاعت مانگی ہے، اس کی صحت مانگی ہے۔ رسول خدا کہتے ہیں کہ اس بچے کا وقت پورا ہو گیا ہے، اس جوان کا وقت پورا ہو گیا۔ وہ جوان چلا گیا، جوان پھر آیا، کہا یا رسول اللہ، غازی عباس نے پھر فرمایا کہ اگر آپ خدا کی بارگاہ میں اس کے لیے دعا کر دیں تو وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ رسول خدا کہتے ہیں کہ نہیں، اس کا وقت پورا ہو گیا ہے۔ وہ عالم دین کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا تیسری دفعہ حضرت عباس خدا گئے،
کس عالم میں آئے؟ کہا دونوں بازو قلم، آنکھوں میں تیر۔ کہا یا رسول اللہ، خدا آپ کو اس کا جب، خدا آپ کو، یا امام زمانہ، یا امام زمانہ، ہم پر نگاہ کیجئے، ہماری مجلس میں آئیے، ہم خطا کار ہیں، میں گناہ گار ہوں مولا، میں اس قابل نہیں آپ کے چچا کا غم پڑھوں، لیکن آپ آتے ہیں نا، آج آپ آئیے، جمعے کا دن ہے، آپ کے ظہور کا دن ہے مولا، آئیے ہماری مجلس میں، آئیے، رونق بخشیے، ہمارے پرسے کو قبول کیجئے۔ ہاں آزاداران محترم، حضرت عباس نے کیا کہا؟ یا رسول اللہ، میرا نام باب الحوائج کیوں ہے؟ کیوں ہے کہ میں لوگوں کی حاجتیں پورا کروں، یا اس بچے کو خدا کی بارگاہ سے زندگی دلا دے، یا میرا نام ہٹا دے؟ رسول خدا نے کہا علی میں دعا کرتا ہوں، آپ آمین کہے۔ وہ عالم کہتا ہے میری آنکھ کھلی، میں دوڑتا ہوا حرم گیا، میں نے خادم سے کہا خادم حرم میں کوئی ہے؟ کہا نہیں خالی ہے۔ نہیں، کہا کوئی ہے؟ کہا ہاں، نجف کا جو قبیلہ ہے نا سب سے بڑا، اس کا جو رئیس ہے، اس کا ایک ہی بیٹا ہے، وہ شدید علیل ہے، اس کی ماں رات سے حرم میں بیٹھی ہوئی ہے۔ اللہ، کہا دروازہ کھول، کہا دروازہ کھلا، میں گیا، میں نے کہا یا اے بی بی جا، اٹھ جا، عباس نے تیرا بیٹا تجھے دے دیا۔ اللہ، یہ باب الحوائج ہے، یہ حاجتوں کا دروازہ ہے۔ ہاں زیادہ میں روز عاشورہ کچھ حاجتیں عباس کی خدمت میں آئی۔ جنگ کی اجازت تو نہیں ملی عباس کو، نہیں ملی۔ زہیر ابن کین روز عاشورہ، حضرت عباس جب باقی جنگ کرتے تھے نا تو حضرت عباس دشمن کے لشکر کو دور کرتے تھے۔ ایسے میں زہیر ابن کین عباس کے پاس پہنچے، کہا عباس ایک بات کہوں؟ کہا یہ وقت نہیں ہے بات کا۔ کہا نہیں، آپ کے بابا کی بات یاد آ گئی۔ حضرت عباس رک گئے، کہا بابا کا نام لیا ہے تو بولو۔ کہا آپ جانتے ہیں آپ کے بابا نے آپ کو کیوں مانگا تھا؟ کہا آج وہی دن ہے جس کے لیے مانگا تھا۔ حضرت عباس کہتے ہیں زہیر تو مجھے تیش دلاتا ہے، ایسی انگڑائی لی کہ گھوڑے کی لگامیں ٹوٹ گئی اور ایک وار کیا کہ دشمنوں کی گردنیں اڑتی ہوئی نظر آئی، مگر عباس کو اجازت نہ ملی، اجازت، مگر ایک بچی عباس، چچا عباس، اللہ اکبر، بچوں کو بڑا ناز تھا۔ بھئی سب نے کہا سکینہ، یہی کہا ہوگا نا کہ بھئی آپ کے چچا ہیں، کچھ نہیں تو بچی آئی گئی ہوگی کہ میرا چھوٹا بھائی پیاسا ہے، چچا پانی۔ چچا نے کہا مجھے اجازت لے دو، اجازت لے دو۔ ہاں زیادہ بیان ہوتا ہے کہ بچی نے اپنے بابا سے کہا کہ چچا کو پانی لینے سے حال دل ہے، ہو سکتا ہے امام نے یہی کہا ہو بیٹا تمہیں شاید اپنے بھائی کے پیاس، میرا بھائی گیا واپس نہیں آئے۔ ہاں زیادہ علامہ ذیشان حیدر جوادی خدا ان کے درجات میں اضافہ فرمائے، روز عاشورہ مصائب پڑھ کر کہا کہ یہ ٹینٹ نہیں ہٹانا، کیوں؟ جانتے تھے عشر عاشورہ انتقال کر گئے۔ وہ فرماتے تھے کہ جس خیمے میں مشکیزیں رکھے ہوتے تھے نا، مشکیزیں رکھے ہوتے تھے، پانی تو چند دنوں سے نہیں ہے لیکن زمین نم ہوتی تھی ہوتی نہیں اس وقت، ہوتی ہوگی۔ اس آس پہ بچے سینوں کو زمین پہ لگایا لے گئے، اللہ، پھٹ گیا سینہ عباس، مسکیزہ اٹھایا، بڑھے پانی کی طرف۔ میں جنگ نہیں پڑھوں گا عباس کی، بس پانی کی طرف بڑھے۔ غازی عباس خدا آپ کا گریہ قبول کرے،
خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. ہاں بڑے پانی، کوئی روک نہ پایا، جہنم واصل کیا، پہنچے پانی تک، پانی کو ہاتھ میں اٹھایا. 20 سال پرانی وصیت یاد آئی. کس کی؟ 21 رمضان کی رات ہے. مولا نے عباس کو بلایا. عباس وقت آئے گا پانی پہ پہنچ جاؤ گے، مگر یاد رکھنا حسین پیاسا ہوگا. باوفا پانی کو پانی پہ مارا، مشکیزہ بھرا. بس آپ کی چنزے میں شبیہ علم برآمد ہونے والا ہے حضرت عباس کا. آزاداران محترم، پانی بھرا. اب یہ پانی امید ہے عباس کی. خیمے انتظار کر رہے ہیں، بچے انتظار کر رہے ہیں. نشانی کیا ہے؟ علم. بچے علم دیکھ رہے ہیں، علم آ رہا ہے. دشمن نے کہا کہ روکو. کیا کیا؟ دایاں بازو شہید، بایاں بازو شہید. علم پھر بھی، مشکیزہ پھر بھی دشمن کہتا ہے کہ کون سی چیز ہے جو عباس کو روک نہیں رہی، عباس کو طاقت دے رہی ہے. مقتل کہتا ہے عباس اٹھ اٹھ کے خیموں کو دیکھتے تھے. کتنے دور خیمے رہ گئے. اللہ، ہم نہیں سمجھ سکتے عباس کو. آزادار محترم، دشمن نے دیکھا یہ مشکیزہ ہے جو عباس کو لے کر جا رہا ہے. تیر آیا، مشکیزے پر نہیں، عباس کی امیدوں میں لگا. پانی بہہ گیا. گھوڑا بھی باوفا تھا، رخ موڑ دیا. اب جب رخ موڑا، تیر آیا، آنکھ پر لگا. میں قربان جاؤں، جب کوئی چیز آنکھ میں لگتی ہے تو پھر ہاتھوں سے ہٹائی جائے. ہاتھ نہیں، گرز لگا. زین سے زمین پر عباس آئے. ایک عالم دین پڑھا کرتے تھے حضرت عباس کے مصائب. مولا خواب میں آئے، کہا تم ہمارے مصائب نہیں پڑھتے. کہا مولا آپ کے مصائب پڑھتا ہوں. کہا نہیں تم صحیح نہیں پڑھتے. کہا مولا کیا پڑھوں؟ کہا تم یہ نہیں بتاتے کہ ہم زین سے زمین پہ آئے کیسے. ہاتھ نہیں ہے. عباس گرے. میرا چوتھا امام کہتا ہے میں نے دیکھا کہ میرے بابا حسین نے کمر پکڑی. ان کسارا ظہری، میری کمر ٹوٹ گئی. آزاداران محترم، یہ سننا تھا. اب میرا مولا حضرت عباس کے بدن پہ، مگر کیسے آیا کہ جب پہلے کسی جنازے پر آتے تھے نا تو سیدھے پہنچتے تھے، خیموں پہ نگاہ نہیں کرتے تھے. کیوں؟ عباس تھے. اب ایک نگاہ خیموں پر، ایک نگاہ حضرت عباس پر. پہنچا میرا مولا، بس آخری منزل ہے. میرے مولا نے سر کو زانو پہ رکھا، خون کو صاف کیا. آپس میں گفتگو ہوئی. بھئی اطاعت گزار ہے نا، اطاعت گزار ہے، درخواست کر سکتا ہے. کہا، کہتے ہیں کہ درخواست کی. کیا درخواست کی؟ کہا مولا میرے بدن کو خیمے مت لے کر جائیے. علماء کہتے ہیں کیوں کہا عباس نے؟ بھئی یہ واحد بدن ہے نا. بھئی حضرت حر کا بدن تو قبیلے والے لے گئے تھے، باقی سب گنجے شہداء میں. یہ واحد بدن ہے فاصلے پر. کیوں؟ کیونکہ عباس باوفا بغیر پانی کے بدن بھی نہیں جانا چاہتا. علامہ کہتے ہیں نہیں اور وجہ تھی. کہا مولا کو جانتا ہے عباس، اپنے آقا کا غلام ہے عباس، اطاعت گزار ہے عباس، مطیع ہے، جانتا ہے میرا مولا صبح سے لاشوں کو اٹھا کر بھوکا پیاسا تھک چکا ہے، میرے بدن کو کیسے اٹھائے گا. کہا
نہیں رہنے دے. علم اٹھایا حسین نے. اب بچے دیکھ رہے ہیں کہ علم آ رہا ہے. چچا آ رہے. جیسے ہی قریب پہنچے کیا دیکھا؟ بابا چچا ابا کہاں رے؟ القمہ